अस्सलाम वालेकुम। जाहिद अवान अमेरिका के शहर कैंसस सिटी से अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल अफेयर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी आप कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी आप ग्लोबल अफेयर्स विद जाहिद अवान को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको दुनिया भर की ताज़ा तरीन दफाई, खारजी और जंगी सूरत हाल से बर वक्त आगाह किया जा सके। जैसा कि आपको मालूम है कि डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन वाज़ेह अक्सरियत के साथ गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। अपनी जीत की खुशी में अमेरिकी अवाम और अक़वाम आलम से उन्होंने गुज़श्ता दिन खिताब भी किया था, यकीन आपने सुना होगा। इस वक्त जो बाइडन न सिर्फ कोरोना वायरस के खात्मे के लिए अपनी हिकमत अमली को जामा पहनाने के लिए दिन रात मसरूफ़ हैं, वहाँ वो अपनी काबीना के अरकान के इंतखाब के लिए भी सलाह मशवरे कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ नाम गर्दिश कर रहे हैं, जो कि एक लंबी फहरिस्त है, जिसके बारे में तफसील किसी और दिन आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जो लोग दिफा, खारजा, होमलैंड सिक्योरिटी और CIA के सरबराहों के ओहदों के लिए इस दौड़ में शामिल हैं, इनके बारे में बुनियादी मालूमात आपको फराहम की जाएंगी। ये वो ओहदे हैं जो न सिर्फ अमेरिकी अवाम के लिए बहुत अहम हैं, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इन ओहदों के उम्मीदवारों पर जमी होती हैं। ये वो लोग होंगे जिनके हाथों में न सिर्फ अमेरिकी अवाम बल्कि पूरी दुनिया के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ का इन्हिसार होगा। चलें इब्तिदा करते हैं दिफा के लिए सेक्रेटरी के ओहदे के उम्मीदवारों से। इस वक्त दिफा के ओहदे के लिए सेक्रेटरी के तौर पर मिशेल फ्लॉन का नाम लिया जा रहा है, जो कि ओबामा हुकूमत के दौरान अंडर सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुकी हैं। वो मशहूर ज़माना डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट गेट्स और लियान पनाटा के साथ काम करती रही हैं। इस वक्त वो वेस्ट एग्जेक एडवाइजर्स की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और द थिंक टैंक सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के बानियों में से एक हैं। वो गुज़श्ता कई महीनों से मुस्तकबिल में अमेरिका के दिफा को मजबूत करने के सिलसिले में काम कर रही थी, और उन्होंने हाल ही में एक ब्लूप्रिंट पेपर भी तैयार किया, जिसमें मुस्तकबिल में चीन को दिफाई टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ने के लिए पेंटागन को क्या इक़दाम करने चाहिए पर अपनी तजवीज़ और तहकीक से अदा किया है। इनके नज़दीक सबसे अहम और पहला कदम मुल्क को इक़्तिसादी और टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन से आगे लेकर आना है। दूसरे नंबर पर सेक्रेटरी दिफा के लिए जिसका नाम लिया जा रहा है, वो इलिनॉय से सेनेटर टेमी डगवर्थ हैं, जिन्होंने इराक में जंग के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी थी। जो बाइडन अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान इन्हें नायब सदर के ओहदे के लिए भी सोच रहे थे। डगवर्थ ने इराक में अपनी बहादुरी की बुनियाद पर तमग़े पर्पल हार्ट भी हासिल किया। जंग के दौरान इनके हेलीकॉप्टर को रॉकेट से निशाना बनाया गया, जिसमें इन्होंने अपनी दोनों टांगें खो दी थी। इसके बाद वो डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स इलिनॉय में डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज हैं, और ओबामा की इंतजामिया में वो असिस्टेंट सेक्रेटरी वेटरन अफेयर्स भी रह चुकी हैं। तीसरे नंबर पर जिनका नाम लिया जा रहा है वो जैक रीड का है। जैक रीड वेस्ट पॉइंट से फारुल तहसील हैं
اور فوج میں کیپٹن کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ڈیموکریٹس کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ بھی تھے۔ ڈیموکریٹ سالوں سے ان کا نام سیکرٹری دفاع کے طور پر لے رہے ہیں۔ وہ روڈ آئلینڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر ڈیموکریٹس سینٹ میں اپنی اکثریت حاصل کر لیتے ہیں تو وہ دفاعی کمیٹی کے سربراہ بننے کو ترجیح دیں گے۔ اب آپ کو خارجہ امور کے لیے سیکرٹری کے عہدے کی دوڑ میں جو لوگ شامل ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سیکرٹری خارجہ یا اسٹیٹ سیکرٹری کے لیے سب سے پہلا نام جو لیا جا رہا ہے وہ ہے ایمبیسڈر سوزن رائس کا۔ سوزن رائس اوباما انتظامیہ میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور اقوام متحدہ میں امریکہ کے سفیر کے طور پر اپنی خدمات انجام دے چکی ہیں۔ اس وقت وہ امریکن یونیورسٹی اسکول آف انٹرنیشنل سروسز میں وزٹنگ فیلو کے طور پر کام کر رہی ہے۔ موجودہ اور سابقہ امریکی افسران کا خیال ہے کہ جو بائیڈن سوزن رائس کا انتخاب کرے، کیونکہ انہیں خارجہ امور میں بہت تجربہ ہے۔ انہوں نے دفتر خارجہ میں NCS اسٹافر سے کام شروع کیا۔ اپنی قابلیت کی بنا پر وہ امریکہ، افریقہ اور اقوام متحدہ میں امریکی سفارتی خدمات انجام دے چکی ہیں، اور بالآخر وہ اوباما کی مشیر خارجہ تعینات ہوئی۔ انہیں مصر اور لیبیا کے علاوہ مختلف جگہوں پر امن کے لیے خدمات کے طور پر جانا جاتا ہے۔ لیکن ریپبلکن 2012 میں لیبیا کے شہر بنغازی میں ہونے والے حملے میں امریکی سفیر کرسٹوفر اسٹیون اور ان کے 3 ساتھیوں کی ہلاکت کا ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور ان کی ناکامی تصور کرتے ہیں۔ انہوں نے اگست 2015 میں امریکہ کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے طور پر پاکستان کا بھی دورہ کیا تھا، اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف سے بھی ملاقات کی تھی۔ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی اپنے عروج پر تھی۔ بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے وہاں پہنچی ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ افغانستان میں جنگ کے دوران پاکستان کی مدد اور پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے پاکستان پہنچی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور سفیر جو امریکی سفیر رہ چکے ہیں، ولیم برن، بھی اس عہدے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ انہیں بھی خارجہ امور میں بہت تجربہ ہے۔ وہ بھی اوباما حکومت میں ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے۔ اس وقت وہ کارنیگی انڈوومنٹ انٹرنیشنل پیس کے صدر ہیں۔ جو ایک اور نام جو کہ جو بائیڈن کے حلقہ انتخاب ڈیلور سے تعلق رکھتے ہیں، ڈیموکریٹک سینیٹر کرس کون ہیں۔ یہ جو بائیڈن کی خالی کی گئی سینٹ کی نشست سے منتخب ہوئے تھے، اور اب وہ خارجہ امور کے سیکرٹری کی دوڑ میں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نام اینٹونی بلنکن، جو کہ بائیڈن کی انتخابی مہم میں خارجہ پالیسی کے مشیر بھی تھے، اس عہدے کے لیے مضبوط امیدوار تصور کیے جا رہے ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران خارجہ امور پر جو بائیڈن کو جو مشورے دیتے تھے وہ اینٹونی بلنکن ہی تھے۔ وہ اس سے پہلے ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ اور ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اب آتے ہیں ہوم لینڈ سیکورٹی۔
ہوم لینڈ سیکیورٹی میں الیخاندرو مایورکاس کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے. وہ اس سے پہلے اوباما حکومت میں ڈپٹی سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ڈائریکٹر یو ایس سٹیزن شپ سروسز کے علاوہ کیلیفورنیا کی سینٹرل ڈسٹرکٹ میں یو ایس اٹارنی کی خدمات بھی انجام دے چکے ہیں. وہ مشہور زمانہ ڈھاکہ پروگرام کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں. ریپبلکن سینیٹرز ان کی نامزدگی سے بہت ناراض ہوں گے کیونکہ ریپبلکن نے ڈھاکہ پروگرام کی سخت مخالفت کی تھی، اور اگر سینٹ میں ریپبلکن اکثریت حاصل کر لیتے ہیں تو ان کی نامزدگی ایک سوالیہ نشان ہوگی. اس عہدے کے علاوہ ان کا نام اٹارنی جنرل کے عہدے کے لیے بھی لیا جا رہا ہے. ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سربراہ کے طور پر ونیتا گپتا کا نام بھی لیا جا رہا ہے، جو کہ اس وقت لیڈرشپ کانفرنس آف سول اینڈ ہیومن رائٹس کی صدر ہیں. وہ بھارت سے ایک تارکین وطن کی بیٹی ہیں اور محکمہ انصاف کے سول رائٹس ڈویژن میں ڈپٹی اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کی خدمات انجام دے چکی ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اہم نام ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لیے، وہ ہولین کاسترو کا نام بھی ہے. ہولین کاسترو ٹیکسس کے شہر سین انٹونیو میں کے مہر رہ چکے ہیں اور اربن ڈیولپمنٹ کے سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں. CIA جو کہ بہت عام ادارہ ہے، اس کے سربراہ کے لیے بھی دوڑ جاری ہے. سب سے پہلے اس میں جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ ہے ایوریل ہینس. ایوریل ہینس جو اس سے پہلے CIA کی سابق ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز رہ چکی ہیں. وہ امریکی تاریخ میں اس عہدے پر کام کرنے والی پہلی خاتون تھی. وہ اوباما حکومت میں ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دے چکی ہیں. اس کے علاوہ CIA میں 30 سال تک خدمات انجام دینے والے مائیکل موریل کا نام بھی لیا جا رہا ہے، جو کہ ایجنسی میں ایکٹنگ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر 2010 سے 2013 تک اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں. بہت سے دوسرے شعبوں میں کافی نام ہیں جو کہ ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے آپ کو آج صرف ان ناموں تک محدود رکھتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی آج مجھے اجازت دیں. نئی معلومات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور جاتے جاتے پلیز میرا یہ چینل گلوبل افیئرز ود زاہد اوان سبسکرائب کرتے جائیں، اور فیس بک پہ بھی گلوبل افیئرز ود زاہد اوان کو فالو کریں. شکریہ.